اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الایمان والکفر الکافی سے آپ کی خدمت میں اس کتاب اور اس کے اندر باب العفہ آپ کے سامنے اس میں موجود احادیث کی شرح بیان کی جا رہی تھی۔ اس حدیث کے اندر متعدد احادیث ہیں جو عفت کے معنی پر مشتمل ہیں اور انسان کے وجود میں باطن اور فرج کی عفت سے متعلق ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی نگاہ میں عفت فرج کو مطالعہ کیا اور اس کے بعد احادیث کی طرف منتقل ہوئے تھے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمل انجام دیے جانے سے پہلے 4 مراحل ذکر کیے ہیں اس کو ہم نے مطالعہ کیا کہ یہ 4 مراحل اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے وجود کے اندر تصور ابھرتا ہے جسے خاطر کہتے ہیں، اور اسی کو گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا، البتہ خیال کے پہلو سے ذکر کیا گیا، اور آج ہم وہم کے پہلو سے اس کو ملاحظہ کریں گے۔ لیکن یہ 4 نکات ہم دوبارہ ذہن نشین کر لیں اور اس کا ایک سرسری جائزہ لے لیں، کیونکہ یہ 4 نکات علماء اعلام کے درمیان متفق ہیں۔ اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی کے ہمارے ہاں کوئی اور صورت شاید ہی موجود ہو، لہذا ایک عمل جب انسان کے جسم سے اعضاء و جوارح سے وجود میں آتا ہے تو وجود میں آنے کے بعد انسان کے وجود کے اندر یہ 4 مراحل پہلے طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے کہ خاطر اور تصور بنتا ہے، جسے خاطر کہتے ہیں، جسے حدیث نفس احادیث کی زبانی کہتے ہیں، یعنی حدیث نفس احادیث مبارکہ کا لفظ ہے، لہذا یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ طے ہوتا ہے اسی کی بنیاد پہ، کیونکہ یہ بیج ہے۔ یہ جب بیج نفس کے اندر بویا جائے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ طے ہوگا۔ یہ مرحلہ نہیں وجود میں آتا تو اگلا مرحلہ وجود میں نہیں آئے گا، لہذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خاطر کا بننا، تخیل کا بننا، تصور کا بننا۔ اسے ہم صورت خیالی بھی کہہ سکتے ہیں، صورت حسی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح صورت وہمی بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ آج انشاءاللہ وہم کو ہم مطالعہ کریں گے۔ لہذا جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو اگلا مرحلہ میلان قلبی کا پیدا ہوتا ہے، یعنی رغبت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ دونوں کلمات اصطلاحی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، رغبت اور شوق۔ تیسرا ہمارے پاس لفظ آتا ہے اعتقاد۔ اب اس کا عزم بھی درمیان میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر ایک نو حکم قلب لگاتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اسے انجام دے دو۔ ادھر اعتقاد سے مراد ہے قلب کا حکم کہ اس سے تعلق پیدا کرو، اس سے تعلق اپنا جوڑ لو۔ بس پہلے صرف ایک صورت تھی، کوئی جذبات اور احساسات اس کے ہمراہ ہمارے ابھی نہیں تھے۔ اس صورت کے بعد اب قلب کا رجحان پیدا ہوا، رغبت ہے، شوق ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے۔ جب رغبت اور شوق پیدا ہوا تو اب قلب انسان کا حکم لگائے گا، جاؤ اس سے تعلق پیدا کرو، اس سے ایک تعلق جوڑ لو، یعنی وہ جو رغبت ابھری ہے اس رغبت کو پورا کرو، اس شوق کو اور اشتیاق کو پورا کرو۔ اور چوتھے مرحلے کے اوپر انسان جب زیادہ دیر نفس کی ان باتوں کی، قلب کی ان باتوں کے اوپر زیادہ دیر دھیان دیتا ہے تو جتنا زیادہ دھیان دے گا اتنا ارادہ اور عزم اس کا قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا۔ بس جب ارادہ قوی ہو جائے تو عمل اعضاء و جوارح سے انجام پا جاتا ہے۔ لہذا پہلی چند صداؤں اور آوازوں پہ ارادہ بڑا ضعیف ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ضعیف ارادے پہ بھی کچھ اظہار ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن عمل پورے کے پورے وجود کے ساتھ انجام نہیں پاتا۔ عمل انسان کے اعضاء و جوارح سے اس وقت وجود میں آتا ہے حقیقی معنی میں کہ جب ارادہ اس عمل کو انجام دینے کا وہ قوی اور محکم ہو چکا ہو،
اور حقیقت میں جزا اور سزا ہر دو اسی قوی ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ لیکن اس سطح پہ جب وہ ارادہ پہنچ جائے کہ عمل اعضاء و جوارح سے صادر ہو جائے۔ اگر اعضاء و جوارح سے عمل صادر نہ ہو تو اس مقام کے اوپر ممکن ہے کہ ایک اعتراض کی صورت پیدا ہو سکے، اور وہی اختلاف ہے کہ آیا گناہ ہے یا نہیں۔ اگرچہ اس کے منفی اثرات ہیں اپنی جگہ، اس سے کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کرتا کہ اس کے منفی اثرات نہیں ہیں انسانی نفس پر، لیکن آیا وہ جرم کہلائے گا جب تک ارادے کو قوی اور ارادے جزمی کے طور پر ہے، جرم ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ تجری کی بحث فقہاء کرام نے بڑی عمیق اور دقیق طور پہ کی ہے کہ ابھی ہمارے پاس موقع نہیں ہے کیونکہ مباحث طولانی سے طولانی ہو رہے ہیں، وإلا تجری کی بحث جو فقہاء نے ذکر کی ہے بڑی دلچسپ اور بہت مفید بحث ہے، لیکن ہم آج کے اس درس میں وہم کو اپنا موضوع بحث قرار دیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا لیں کہ وہاں تک ہماری بات پہنچے۔ لہٰذا آپ نے یہ 4 مراتب ملاحظہ کیے کہ انسان کے جسم اعضاء و جوارح سے عمل صادر ہونے سے پہلے یہ 4 مراحل گزرتے ہیں۔ لہذا ہر انسان نے پہلے مرحلے کا جو علم ہے وہ اپنے خود نیت اور ارادے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خیر سے تعلق جوڑے گا تو حسی اور خیالی، اور اس کے بعد آگے کے مراحل وہ علم خیر، علم نور بنے گا۔ اگر وہ شر سے تعلق جوڑے گا تو وہ شر کا بیج اس نے بویا۔ بہرحال جو بیج بویا تھا وہ بیج اثر بھی دکھائے گا۔ اگر شہوات کی دنیا سے تھا تو رغبت پیدا کرے گا، غضب کی دنیا سے تھا تو نفرت، کینہ، انتقام، دوری، دشمنی، عداوت یہ پیدا کرے گا۔ بہرحال جو بھی تقاضا ہو، تیسرے مرحلے پہ حکم دے گا انسان کا قلب کہ جاؤ تعلق پیدا کرو اگر شہوانی چیز ہے، اور اگر غضب سے، انتقام اور عداوت سے تعلق رکھتی تھی تو حکم دے گا کہ جاؤ اس سے دوری اختیار کرو اور انتقام لو، اپنے نفس کو ٹھنڈا کرو۔ چوتھے مرحلے پہ جس کا حکم قلب نے دیا ہے، یعنی وہی وسوسوں کے اوپر کان دھر لے گا، وسوسوں کے اوپر اپنی پوری توجہ رکھے گا، اس کی باتیں سنتا رہے گا، تو یہاں پہ جتنی دیر اپنے نفس کی باتیں سنے گا، اپنے قلب کی باتیں سنے گا، ارادہ قوی سے قوی ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ارادہ ایک ایسے مرحلے جزمی اور ایک ایسے مرحلے قوت تک پہنچے گا کہ انسان کے جسم سے عمل صادر ہو جائے گا۔ اب جب عمل صادر ہو گیا تو یقیناً و یقیناً ایک گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور نیت بننے کے اوپر اگر نیکی کا ارادہ ہے تو ثواب لکھ دیا، لیکن اگر بدی کا ارادہ ہے تو جب تک عمل صادر نہیں ہوتا اس کو بعنوان مجرم یا گناہگار نہیں لکھا جاتا۔ یہ ہمارے پاس ایک نو بحث تھی۔ اس کے حوالے سے ہم پہلے احادیث سے ایک استفادہ کرتے ہوئے ایک دو نکات کو مطالعہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس بحث وہم میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام کے نورانی کلمات جو ہیں اس سے ایک تمسک سامنے آ جائے۔ حدیثیں ہم نے تکراراً پڑھی، آج بھی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اسی باب کی کتاب الایمان والکفر میں الکافی کے اندر باب العفہ میں حدیث نمبر 7 ہے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من عبادت افضل من عفت بطن و فرج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بطن کو اور فرج یعنی شرمگاہ کو عفیف رکھنے سے افضل ترین عبادت نہیں ہے۔ لوگ افضلیت کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، حلال حرام سے زیادہ آج کل بعض اوقات حساسیت فضیلت کی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پہلو میں تو خوبی ہے کہ اگر ایک انسان کار خیر انجام دے رہا ہے تو بہتر سے بہتر چیز کو اختیار کرے، یہ بلا شک و شبہ ایک کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ لہذا یہاں پہ عبادات کی دنیا میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچانا، عفیف رکھنا، پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مت انسان شہوانی غریزہ اپنا پورا کرے، نہیں، ضرور پورا کرے، بلکہ
بعض پہلوؤں سے تو واجب ہو جاتا ہے، جس میں حق الناس ہو یا اپنے بدن کی حفاظت اس کے پر موقوف ہو یا دین کی حفاظت موقوف ہو۔ یہ 3 موارد یا ممکن ہے اس سے زیادہ بعض موارد نکل آئیں جن میں شرعاً واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں پہ اپنے اس غریزہ شہوانی کو پورا کریں، کیونکہ اگر اشتہا کو پورا نہ کیا جسم کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہے۔ انسان کے پاس یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اسی طریقے سے حق الناس اللہ نے اس میں رکھ دیا، نان نفقہ اور حق زوجیت ادا کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ فقہی احکام میں سے ہے یہ کہ زوجہ کے لیے شوہر کے اور شوہر کے لیے زوجہ کے جنسی غریزے اس کو پورا کرنا لازم و واجب ہے جب وہ اس کی ایک ضرورت کو محسوس کرے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر کہ دین کو اگر خطرہ محسوس ہو کہ اگر اس نے ازدواج نہ کیا تو یقیناً میں گناہ کا شکار ہو جاؤں گا۔ اگر استطاعت ہے کہ وہ ازدواج کرے، ازدواج کرنا لازم ہے، یا اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میری نماز رہ جائے گی اور ایسی غنودگی یا بے ہوشی طاری ہوگی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں پہ تناول کرے۔ یا ماہ مبارک رمضان میں بغیر افطاری کے دوسرا روزہ انسان 2 روزوں کے درمیان اس کے لیے یا 2 روزوں کے بعد کھانا لازم ہے کہ کسی نہ کسی حد تک وہ تناول کرے۔ اس طرح سے ہمارے پاس احکام مختلف طرح کے آتے ہیں۔ بہرحال عفت یہ ہے کہ حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت شکم اور ضرورت شرمگاہ کو انجام دیا جائے۔ یہ تو معنی ہم نے تفصیلی طور پہ گزشتہ درسوں میں مطالعہ کیا۔ آج کے درس سے متعلق ہم اب دیگر احادیث سے اگر استفادہ اٹھائیں تو ہمارے پاس ایک اہم حدیث اس عنوان سے آتی ہے، اور یہ حدیث بھی ہمارے پاس الکافی سے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ اگر کسی مطلب کے اوپر الکافی کے اندر حدیث موجود ہے تو اسے دیگر کتب کے بجائے خود الکافی سے ہی ہم مطالعہ کریں، کیونکہ قرآن کریم کے بعد عالم اسلام میں جامع ترین مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں اس میں صحیح ہیں، لیکن جامع ترین یعنی مکمل دین اس کے اندر موجود ہے۔ اتنی وسعت کے ساتھ ہمارے پاس کوئی اور کتاب مرتب نہیں ہو سکی جس قدر وسعت کے ساتھ الکافی مرتب ہوئی ہے، کیونکہ زمانے امامت کے ساتھ یہ منسلک و متصل کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک باب ہے اور اس باب میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ اس کو باب نوادر کہا گیا ہے۔ اس باب کی 13 نمبر حدیث اور 12 نمبر حدیث اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ النظر سہم من سہام ابلیس، نظر بدنظری جو ہوتی ہے، نامحرم کی طرف شہوانی نگاہ ڈالنا، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیر کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سیدھا پیوست ہوتا ہے اور جتنا آگے بڑھتا جائے زخمی کرتا چلا جاتا ہے، یا اس کو بذر بھی کہا گیا بعض احادیث میں امام صادق علیہ السلام کی کہ یہ پہلا بیج ہے۔ ہر دو ہمارے اس تشریح کے ساتھ جو سابقہ دروس میں آپ کی خدمت میں ذکر کی اور آج اسے ہم تھوڑا آگے مزید پڑھیں گے، دونوں کلمات بہت بہترین عکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں، لہٰذا حدیث کو مطالعہ کریں۔ النظر سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم، یہ جو کیسا ہے؟ زہریلا ہے، کیونکہ عرض کیا کہ تیر کی مختلف خاصیتیں ہوتی ہیں، جتنا تیز چلایا جائے گا اتنا زیادہ پیوست ہوگا، جتنی دیر وہ اندر حرکت کرتا رہے گا اتنا گہرائی میں جائے گا، اور اگر زہریلا ہو تو اس کی تاثیر بھی شدید ہوگی۔ لہٰذا نظر بھی اسی طرح ہے، اگر نامحرم کے اوپر نگاہ انسان ڈالے، وہ نگاہ جتنی دیر وہ ڈالتا رہے گا اتنا وہ نگاہ پیوست اس کے اندر ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی وہ انسان کی روح اور نفس اور قلب کے اندر حرکت کرتی جائے اتنا ضرر اور نقصان پہنچاتی جائے گی۔ اور اگر زہریلا ہے تو وہ زہر ہر طرف پھیل کے زندگی کو ختم کرے گا، کیونکہ زہر یہی کام کرتا ہے، وہ روح کی زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کرتا چلا جائے گا۔ لہذا النظر سہم، کہ یہ جو بد نظری ہے یہ تیر ہے جو پیوست ہوتا ہے، مسموم، زہریلا تیر ہے۔ وَكَم مِّن نَظْرَةٍ، دوسرا نقصان اس کا، اسی حدیث کا یہ دوسرا اور آخری ٹکڑا ہے لیکن اہمیت کا حامل ہے،
کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ انسان تھوڑا درک کرے تو اس کی حقیقت کو اپنے نفس کے اندر جان لے گا۔ لہذا پہلی چیز یہی ہے کہ سہمٌ مسموم ہے ابلیس کا چلایا ہوا تیر۔ یعنی جب انسان بد نظری کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے، آنکھیں نیچی کر کے بھی دیکھ سکتا ہے، آنکھوں کو کنارے سے بھی کر کے دیکھ سکتا ہے، کسی اور طور پہ بھی وہ مثلا آئینے میں دیکھنا یا کسی اور ذریعے کے ساتھ دیکھنا، کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تیر جب انسان نے نگاہ اٹھائی ہے تو شیطان سے تعلق ہے، ابلیس، اور ابلیس یہاں پہ انسان کے وجود کے اندر ایک زہر کو پھیلاتا آہستہ آہستہ چلا جائے گا، چونکہ یہ شیطان اور ابلیس کے سامنے اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کا پیرو بن رہا ہے، اس کے فرمان کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے، لہٰذا اب شیطان اسے اپنی طرف ابلیس کھینچتا چلا جائے گا۔ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ زہریلا تیر ہے، لہٰذا جتنی دیر اندر حرکت کرے گا زہر کو پھیلائے گا، زہر پھیلے گا، زندہ روحیں وہ آہستہ آہستہ موت کا شکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر پوری روح کو گھیر لے تو یہ تو فساد اور بربادی کا شکار اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے قوم لوط کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلطنت میں سب سے مومن ترین قوم یہی قوم تھی، لیکن جب اس کو یہ مرض لاحق ہوا اور مرض اس قدر آگے بڑھ گیا کہ جب یہ فرشتے داخل ہوئے کہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، لوط کے پاس جب یہ فرشتے آئے سِیءَ بِهِمْ تو انتہائی انہیں ناگوار گزرا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کو انتہائی دل تنگ ہو گیا، وقال هذا يوم عصیب کہ بڑا سخت یہ دن ہے، بہت سخت یہ دن ہے، اور قوم نے جب دیکھا تو بھاگے پہنچ گئے، جاءہ قومہ ان کی قوم ان کے پاس آئی، یہرعون الیہ ان کے پاس آ کے تقاضا کرنے لگی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ یہ قوم پہلے ہی ان برائیوں میں دھنسی ہوئی تھی۔ یہ جو کلام ہے كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ کانا جب مضارع پہ داخل ہو تو پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے، ماضی استمرار کا معنی دیتا ہے۔ وہ مسلسل یہ برائیاں کرتے تھے، چونکہ مسلسل برائی کرتے تھے روح آہستہ آہستہ زہریلی تر ہوتی گئی اور پوری زندگی کھو گئی۔ اب وہ پوری کی پوری زندگی کھو گئی تو یہاں کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ یہ میرے مہمان ہیں، یا قوم ہؤلاء بناتی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اگر تم ان سے ازدواج کرو کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے اور تم ان سے ازدواج کر کے ایمان کے دائرے میں آ سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، یا حد اقل یہ جو میرے مہمان ہیں ان کا پیچھا چھوڑو، میں اپنی بیٹیاں پیش کرتا ہوں ازدواج کے لیے کہ تمہارے جو شہوانی غریزے ہیں وہ شہوانی غریزوں کا ایک قدرتی طبعی اور قانونی راہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے فرمایا ہن اطہر لکم تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور طاہر ہیں کہ اگر تم انہیں اختیار کر سکتے ہو، اور پھر فرمایا کہ تم ان مہمانوں کے بارے میں مجھے مت پست اور مت اس طریقے سے بدنام کرو۔ تو انہوں نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، یعنی معاملہ دیکھیں کہ کہاں پہ پہنچ گیا۔ فاتقوا اللہ، لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، فلا تخزونی فی ضیفی ان مہمانوں کے بارے میں مجھے مت اس ذلت اور پستی میں ڈالو۔ الیس منکم رجل رشید کیا تم میں کوئی عقل مند شخص نہیں ہے؟ اب ان کا آگے سے جواب تھا کہ قالوا یا لوط، قالوا لقد کہ قالوا انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بنات من حق کہ ان بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے، ما لنا فی بناتی من حق کہ ان بناتی کا کہ آپ کی ان بیٹیوں میں ہمیں کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہماری کیا خواہش ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ مرحلہ پہنچ جاتا ہے، یہ مرحلہ ایک معاشرے کا بھی پہنچ جاتا ہے، ایک فرد کا نہیں، چونکہ لوط علیہ السلام کا جو یہ واقعہ قرآن نے ذکر کیا یہ معاشرے کے اعتبار سے ہے، قوم کے اعتبار سے ہے،
یعنی انسان کا تقوی اور ایمان کے عالم میں حال میں رہنا، یعنی اس حالت میں، یعنی یہ جو ہمارے پاس اب زمانہ حال ہے، اس میں اگر ہم مومن ہیں تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی مومن ہیں۔ سوائے موت کے کوئی ہمارے پاس زمانہ نہیں ہے آئندہ آنے والا کہ جس میں گارنٹی دی جا سکے کہ یہ مومن ہے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے ایک شہرت پیدا کر چکی تھی، عبادت گزار، ایمان کی طرف مائل، تقوی اختیار کیے ہوئے، لیکن اس مسئلے کے اوپر آ کے انہوں نے غفلت دکھائی، اس مسئلے کے اوپر آ کے شکار ہوئے ابلیس کے تیروں کا۔ پھر ایک فرد نہیں، معاشرہ شکار ہوا۔ نبی خدا اپنی بیٹیوں کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ہن اطہر لکم، لیکن ان کا کیا تقاضا ہے کہ ہمارے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کی طرف۔ ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو یقیناً پتہ ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ مسموم، واقعاً مسموم ہے یہ نظر، لہٰذا ایک نظر ڈالتا ہے زہر تھوڑا پھیلا، اس نے طولانی نظر کی، زہر مزید پھیلا، اور طولانی نگاہ کی، زہر اندر پھیلتا چلا جائے گا۔ جتنی طولانی نگاہ جاتی جائے گی وہ زہریلی روح ہوتی جائے گی، ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ دائرہ ایمان سے مکمل خارج ہو جائے گا۔ لہذا کبھی بھی دائرہ ایمان و اسلام سے انسان ان امراض کے بغیر خارج نہیں ہوتا۔ حقیقت میں امراض ہوتے ہیں کہ جو اسے دائرہ ایمان و اسلام سے خارج کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم نے شیطان ابلیس کے بارے میں کہا کہ کانا من الکافرین، کانا کا لفظ ہے، وہ پہلے سے ہی کافر تھا، آشکار اب ہوا اس کے لیے۔ لہذا یہ جو افراد ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی، کہاں تک مرض چلا گیا نہیں پتہ۔ لہذا یہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ایک ایسے مرحلے کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ جس مرحلے پر پہنچنے کے بعد وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے قوم لوط خارج ہوگی۔ جب انسان دائرہ ایمان سے ان امراض کی بنیاد پہ، چونکہ نظر مسموم ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے، حیات کھو بیٹھی روح، اب جب حیات کھو بیٹھی تو میت اور ہو گئی، جب مردہ ہو گئی تو اوصاف مردہ اس کے پر جاری ہوں گے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کیونکہ مردے کے بارے میں یہ کہتے ہیں نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، اب یہ دوبارہ حیات کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہوگا۔ جیسے یہ آپ نے پہلا مصرع اس کا دیکھا، دوسرا اس کا دیکھیں کہ جو امام صادق علیہ السلام نے روایت میں عرض کیا ہے حصہ، وَكَم مِّن نَظْرَةٍ، یہ دوسرا نقصان ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی لذت ہوتی ہے کہ چلو لذت تو حاصل ہوئی، لیکن اس بد نظری کے اندر کیا ہے کہ کم من نظرۃ اورثت حسرۃ طویلا، کہ وہ ایک طولانی حسرت کا باعث بن گئی۔ یعنی میراث میں کیا ملا اسے؟ نظر تو اس نے ڈالی، مسموم نظر ڈالی اس نے، لیکن اندر کیا ایجاد ہو رہی ہے؟ لذت پر لذت ایجاد ہو رہی ہے، حسرت در حسرت ایجاد ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تعلق تو اس سے قائم نہیں کر پاتا، تعلق تو اس سے قائم کر نہیں سک رہا، تو اس لیے حسرت در حسرت، یعنی کم من نظر، کتنی نظریں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہے کہ فساد کی حد ادھر تک پہنچ گئی کہ نعوذ باللہ زنا تک وہ قدم اٹھائے، وہ ایک مورد جدا ہے، لیکن اکثر بیشتر وہ بد نظری کے جب عادی ہوں تو اسے بد نظری کرتے ہیں۔ بد نظری میں انسان کو طولانی حسرت ملتی ہے نا، کہ لذت، اندر شہوت ابھار رہی ہے کہ دوبارہ نگاہ ڈالو، وسوسے انسان کے نفس کے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نگاہ ڈال، لیکن جتنی مرتبہ نگاہ ڈال رہا ہے حسرت در حسرت طولانی ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا اس کا نقصان ہے، کیونکہ نظر کرنے کا انسان کے پاس کوئی حسرت کے علاوہ کچھ بھی حصول نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھیجا اور ایک میراث کے طور پہ نفس کے اندر طولانی حسرت کے پالنے کے علاوہ اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے، اور انسان کی روح اس میں زہریلی سے زہریلی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔
اس میں اور بھی ہمارے پاس احادیث ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مرحلے کے بعد اس کو مطالعہ کریں گے کہ جو وہم کا مرحلہ ہے، وہم کے مرحلے کی طرف اب ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم نے احادیث سے مطالعہ کیا کہ نظر ہی پہلا تصور بنتی ہے۔ انسان در حقیقت عرفاء کا یہ نظریہ ہے، اور اسی کے ضمن میں حکمت مطالعہ وہ بھی تحقیقی صورت میں اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر قوتیں ہیں۔ اس حد تک تو سارے کے سارے علماء، محدثین اور دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد متفق ہیں کہ انسان کی روح کے پاس مختلف طرح کی قوتیں ہیں۔ اگر ان قوتوں کو ہم مجموعے کے طور پہ بنائیں، کیونکہ کیٹیگریز بعض اوقات ہم سمجھانے کے لیے بناتے ہیں، وَإِلَّا اور روح جو ہے وہ مجرد ہے، غیر مادی ہے۔ وہ غیر مادی ہے تو قوتیں اسی غیر مادی دنیا کے اندر ہیں، وہ جسم کے اندر، مادی دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لہذا انسان کے وجود کے اندر اگر ان قوتوں کو سمجھانے کے لیے کیٹیگرائز کریں اور ان کے ہم مجموعے بنا دیں تو 3 مجموعے بنیادی بنتے ہیں۔ ایک قوت کا مجموعہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں قوہ نباتی، قوہ نفس نباتی، نباتات سے ہے یہ، یعنی جو خصوصیات اور جو کمالات نبات کے ہیں، یہ جو نباتات، درخت ہیں، فصلیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یہ جو ان کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ دوسرا ہمارے پاس مجموعہ بن جاتا ہے مجموعہ قوہ حیوانی۔ تیسرا مجموعہ بن جاتا ہے مجموعہ قوہ انسانی۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اس کو پہلے بھی ایک دفعہ تیزی سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، ہم آہستہ آہستہ اسے بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ ہر مجموعے کے نیچے چند قوتیں ہیں۔ مثلا قوت نباتی کے ضمن میں قوت مدرکہ و محرکہ ہے، مثلا کیونکہ وہ درک کرتی ہے اور حرکت ہے، لیکن ارادے سے حرکت ہر طرف یہ نہیں ہے، وہ حیوان کے پاس ہے۔ حیوان کی پھر چند اور قوتیں ہیں۔ انسان کی قوت مثلا قوت عاقلہ۔ خلاصہ کلام یہ 3 ہمارے پاس قوتیں موجود ہیں۔ ان قوتوں کے ضمن میں پھر مجموعے کے ضمن میں آنے والی کئی قوتیں، مثلا ممکن ہے قوت حیوانی کے ضمن میں 3 قوتیں یا 4 قوتیں ہوں، ان 4 کے نیچے پھر 2 3 اور قوتیں ہوں، یا قوت نباتیہ کا جو مجموعہ ہے، اس نفس نباتی کے اندر، اسے نفس نباتی بھی کہتے ہیں، اسے نفس حیوانی اور نفس ناطقہ اس طرح سے بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ جب ہم کہتے ہیں نفس نباتی تو یہ قوہ کی طرف اشارہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نفس حیوانی تو حیوانی قوتوں کی طرف اشارہ ہے، جب کہتے ہیں نفس ناطقہ تو نفس ناطقہ سے مراد قوہ انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان قوتوں کے ضمن میں کئی قوتیں ہیں، ابھی اس کا بیان ہم نہیں پڑھتے، آگے انشاءاللہ اسے کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ انہی قوتوں میں سے قوت وہم ہے، یہ پہلا نقطہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، انہی قوتوں میں سے یہ قوت وہم ہے، لیکن تینوں میں سے کس کے ضمن میں آتی ہیں؟ آیا نفس نباتی کے ضمن میں، یا نفس حیوانی کے ضمن میں، یا نفس انسانی کے ضمن میں؟ تو یہاں پہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نفس حیوانی و انسانی کے درمیان میں آتی ہے قوت واہمہ۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ قوہ نفس نباتی کے ضمن میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت تقسیم اہمیت کی حامل ہے، چونکہ جو انسان نباتی قوتوں کے درمیان زندگی بسر کرتا رہ گیا وہ نفس نباتی ہے، نباتات کے دنیا میں ہی محشور ہوگا۔ جو حیوانی قوتوں کی دائرے میں رہتے ہوئے زندگی بسر کر گیا تو وہ انسان حیوانی ہے، وہ نفس حیوانی ہی محشور ہوگا، وہ تو انسانی بنا ہی نہیں۔ اور جو قوہ انسانی کے ضمن میں یا اس کو استعمال کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا، یہ انسان محشور ہوگا۔ انسان اس مرحلے میں کیونکہ جامعیت رکھتا ہے، انسان تمام قوتوں کو لیے ہوئے ہے ایک ہی نفس، اور تمام کی تمام قوتیں اس کے ماتحت ہیں، اور یہ ملکیت حقیقی ہے، کیونکہ یہ نقطہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ایک ملکیت حقیقی ہوتی ہے اور ایک ملکیت اعتباری ہوتی ہے۔ ہر وہ ملکیت جس میں ملکیت آپ سے جدا ہے، صرف اور صرف اس کی نسبت آپ سے ہے،
جس میں آپ کہتے ہیں میری چیز، میرا قلم، میری زمین، میرا گھر، میرا لباس، میں جس میں بس آپ کہتے ہیں اور وہ آپ سے جدا ہو سکتی ہے، یہ ملکیت اعتباری ہے۔ لہذا حتیٰ کہ انسان کا ایک وقت آتا ہے کہ بدن چونکہ جدا ہو سکتا ہے، ملکیت اعتباری ہے، اولاد جدا ہو سکتی ہے، ملکیت اعتباری ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اعتبار ہے، فقط نسبت ہے، مثلا فلاں زمین کا ٹکڑا ان کے نام ہے، فلاں گھر اس کے نام ہے، یا یہ اس کی ملکیت ہے، تو یہ صرف ہم سے ایک اس کا تعلق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک نسبت ہے۔ یہ نسبت فرض کی گئی ہے تاکہ دنیا کے نظام چلے۔ مثلا اولاد ہم سے جدا ہے، حقیقت میں وہ ایک الگ نفس اور بدن رکھنے والی خلقت ہے، ہم ایک الگ بدن اور نفس رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے لیے ہم ایک مقدمہ اس کے لیے بنے ہیں، ہم ایک راہ اس کے لیے بنے ہیں، لیکن ہم سے جدا ہے وہ۔ نسبت ہماری طرف ہے کہ مثلا معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے یہ والدین ہیں، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ مثلا بالفرض کزنز ہیں، یہ پھپھو، خالہ، نانا، دادا، دادی وغیرہ ہیں۔ یہ نسبتیں اعتباری ہیں۔ نکاح خود ایک اعتباری نسبت ہے، کیونکہ قانون عموماً اعتباری ہوتا ہے، اس لیے تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں تغیر ہو سکتا ہے۔ ہاں اس کے پیچھے اہداف ہوتے ہیں، اس میں کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک وسیع اہداف اس زندگی کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ ایک ملکیت اعتباری ہے، لہذا انسان جیسے ہی مرتا ہے ملکیت اعتباری اس سے جدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گی۔ حتیٰ کہ انسان جب مرتا ہے تو نسبتیں بھی جدا ہو جاتی ہیں، کوئی نسبت انسان سے تعلق نہیں رکھے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور شوہر زوجہ سے، یہ سارے ایک دوسرے سے فرار کریں گے، کیونکہ اعتباری نسبتیں ختم ہو گئیں، اب یہ نسبتیں نہیں ہیں۔ لہذا جو جس نے جیسا کمایا اس کے ہمراہ رہے گا۔ تو خلاصہ کلام کہ نسبتیں جو اعتباری ہیں، ملکیتیں اعتباری ہیں، یہ نسبتیں بھی جدا ہو جائیں گی۔ حتیٰ وہ علوم جو انسان نے صرف سمجھے تھے، ہمارے وجود کے اندر سے وہ پھوٹے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا نا کہ اوپر آپ نے خالی پودا لگا دیا، زمین کے اندر سے نہیں اگرا، وہ اب زمین سے تعلق ہی نہیں قائم ہوا، تو یہ پودا جدا ہے زمین سے۔ اس لیے یہ پہلے جھٹکے موت میں یہ سارے علوم جدا ہو جائیں گے، چاہے تفسیر ہو، حدیث ہو، دعا ہو، آیت ہو، کوئی بھی علم ہو، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، پہلا جھٹکا جب انسان کو موت کا لگے گا، یہ جو نسبی علوم تھے انسان سے، صرف اس کی روح کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اور لوگ اس کی نسبتیں اس عالم کی طرف دیتے تھے، اور یہ بھی بس اس کے جوابات دیا کرتا تھا، اصطلاحات بولا کرتا تھا، وعظ و نصیحت صرف اس کی بنیاد پہ کیا کرتا تھا۔ یہ جدا ہو جائیں گے۔ جیسے بھی ہم مثلا حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور وہ حدیثیں راسخ نہیں ہیں ہمارے قلب کے اندر، یعنی قلب کے اندر سے اب نہیں پھوٹ رہی، قلب نے اس کو پکڑ نہیں لیا، قلب نے اس سے تعلق پیدا نہیں کیا، چونکہ عمل سے، کثرت عمل سے، کثرت تکرار سے وہ روح کا حصہ بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر فضا سازگار ہو اور ایک بڑی عمارت کے اوپر کہ جہاں پہ کوئی امید نہیں ہے پودا اگ سکتا ہے، لیکن ہلکی ہلکی مٹی جمی ہوئی ہے، پھوار اس کے اوپر پانی کی پڑی اور اس کے لیے سازگاری پیدا ہوئی، لیکن وہاں پہ اس نے تکراری طور پہ ایک تعلق قائم رکھا مٹی اور پانی نے دیوار کے ساتھ، وہاں سے دیکھیں کہ ایک سبزہ اگائے گا، ایک پودا اگائے گا۔ لہٰذا یہ تکرار اس دنیا کا قانون ہے کہ استمرار کے اندر حیات ہے، لہٰذا عمل کی دنیا میں اس میں استمرار کو لے آیا تو ہاں یہ پہلے جھٹکے سے نہیں جدا ہوگی، کیونکہ البتہ جتنا تعلق، کیونکہ دوسرا جھٹکا لگنا ہے، تیسرا جھٹکا لگنا ہے، یہ جو جھٹکے انسان کو لگیں گے موت کے جھٹکوں کے بعد جب روح جدا ہوگی تو اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا باقی بچا ہے، کیونکہ اس میں پھر خالص سے خالص چیز بچ جائے گی۔ وہ جو خالص سے خالص چیز بچ جائے گی اس کو ساتھ لے کے جائے گا۔ حتیٰ کہ گناہ بھی اسی طرح ہے، جیسے کہ آپ نے یہ احادیث سنی ہوگی کہ سخت موت کا وقت ہو جائے تو گناہ اس کے جھڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ان سے جھڑنے کے مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ مثلا چادر کو دو طرف سے پکڑا، ایک طرف سے ایک بندے نے اور مد مقابل دوسرے نے، اور زور سے جھاڑا، تو جتنے زور سے جھٹکا دیں گے اتنی مٹی اور دیگر چیزیں اس سے نکل آئیں گی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بعض جڑی رہ جائیں گی، پھر جتنے جھٹکے دیتا رہے گا وہ اترتی رہیں گی۔
تو گناہ بھی اسی طرح سے ہیں، بعض راسخ ہیں بعض راسخ نہیں ہیں۔ جو راسخ نہیں ہیں پہلے جھٹکے میں جدا ہو جائیں گے، بعض ہیں تھوڑے زیادہ راسخ تھے، تیسرے چوتھے جھٹکے میں، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو اب جو خالص لے کے جائے گا اس کے ساتھ رہے گا۔ لہذا ایک ہے ملکیت اعتباری، وہ انسان کے ہمراہ نہیں جائے گی، نہ مال، نہ اولاد، نہ زمین، نہ گھر۔ ابھی ہم جن گھروں میں یا زمین کے جس خطوں میں رہ رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس جگہ پہ رہ چکے ہیں، اربوں لوگ اس دنیا کے اندر اسی خطے کے اوپر اسی طرح کی زندگی، بلکہ ہم سے بہت وسیع و عریض زندگی بسر کر کے جا چکے ہیں۔ کچھ بھی وہ نہ زمین کا ٹکڑا لے کے گئے، نہ سورج، نہ چاند، نہ آب و ہوا، نہ خوشگوار دن، کچھ بھی تو نہیں ساتھ اپنے لے کے گئے، نہ زوجہ گئی ساتھ، نہ اولاد ان کے ساتھ گئی، نہ کوئی اور چیز ان کے ساتھ گئی۔ جیسا یہ آپ نے ملاحظہ کیا، یہ سارے ملکیت اعتباری ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے اسی ضمن میں جانا کہ ایک ہے نسبی چیزیں، نسبی چیزیں بھی جدا ہو جائیں گی، جن چیزوں کی نسبتیں ہیں، فلاں رشتہ داری ہے، فلاں استاد ہے، فلاں چیز ہے، نسبتیں جدا ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ علوم بھی جدا ہو جائیں گے۔ فقط کون سی چیز جائے گی؟ جو قلب میں راسخ تھی، جو نفس کے اندر راسخ تھی۔ مثلا اہل بیت علیہ السلام کی محبت راسخ تھی، یہ محبت لے کے چلے جائیں گے، یہ محبت بہت اثر دکھائے گی۔ یہ تعظیم اندر لے کے گئے ہیں، ہاں یہ تعظیم بہت اثر دکھائے گی اہل بیت علیہ السلام کی۔ یہ تعظیم غیر معمولی چیز نہیں ہے کہ حرم اہل بیت علیہ السلام کا گنبد نظر آئے، تعظیم سے سر جھکاتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، یا جب ان کی یاد آتی ہے درود پڑھتا ہے، جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل کے اندر معجزاً جذبات کا احساس پاتا ہے۔ یہ تکرار کی وجہ سے راسخ ہو چکے ہیں اس کے وجود میں، یہ ساتھ جائے گا۔ لیکن جن کے پاس تذکرہ سرسری تھا، بس پورے سال کبھی تذکرہ نہ کیا سوائے چند مراسم میں، پھر نہ کبھی تذکرہ کیا، نہ کبھی بات مانی، نہ اطاعت کی، نہ ذکر کیا، نہ کروایا، یہاں پہ مشکل میں پھنس جائے گا یہ کہ کہاں کتنا راسخ ہے اس کے وجود کے اندر۔ جیسا یہ ایک طرف، ایک ہے ملکیت حقیقی۔ ملکیت حقیقی وہ ملکیت ہوتی ہے کہ جو مالک سے کبھی بھی جدا نہ ہو، کبھی کسی مرحلہ زندگی میں وہ جدا نہیں ہوتی۔ انسان کا اپنی ذات اس کے لیے ملکیت حقیقی ہے۔ نمبر 2، انسان کی یہ قوت ملکیت حقیقی ہیں، ہمیشہ یہ قوتیں اس کے ساتھ ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، یہ ساری کی ساری قوتیں انسانی نفس کے پاس ہیں، نہ کہ جسم کے پاس۔ ہاں مادی جہان میں اگر ان قوتوں کا استعمال کرنا ہے تو جس میں مادی چاہیے، وہ اللہ نہیں کر سکتا، سوائے وہ جو قوی ترین ارواح ہیں، ان کے علاوہ ضعیف نفوس بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ لہذا نفوس کے انسانی نفس کے پاس یہ قوتیں ہیں، لہذا قوہ اور نفس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ ہے تعلق ملکیت حقیقی، جو انسانی نفس کا آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے تکرار کے ساتھ متعدد جگہوں پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو انسان کے نفس کا اپنی قوتوں کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ اس کی ملکیت حقیقی ہیں، جیسے چاہے جب چاہے استعمال کرتا ہے انسان، ملکیت حقیقی ہیں۔ جو تعلق انسانی نفس کا، کہ نفس ایک ہے، قوتیں متعدد ہیں، لیکن ان سب قوتوں میں کار فرما، ان سب قوتوں کو استعمال کرنے والا وہ فقط اور فقط انسانی نفس ہے۔ تو جو نفس اور انسانی قوتوں کے درمیان تعلق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اور مخلوق کے درمیان وہی تعلق ہے۔ تمام کی تمام خلقت اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ملکیت حقیقی کا تعلق رکھتی ہیں۔ یہ جو ملکیت حقیقی کا تعلق ہے، یہ تعلق اہمیت کا حامل تعلق ہے۔ انسان کے عمل کا تعلق بھی ملکیت حقیقی کا ہے، قوتوں کا تعلق، اسی طریقے سے انسان کا جو عمل اور نفس کا تعلق ہے وہ بھی ملکیت حقیقی ہے۔ لہذا مرنے کے بعد انسانی نفس وہ کھیت بھی ہے، اور انسانی نفس وہ کھیتی بھی ہے، فصل بھی اسی کی پروگی بھی ہے، اور یہی انسانی نفس ہے جو استفادہ بھی کر رہا ہے۔ لہذا یہ مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب قوت وہم انہی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، یہ چیز بیان کرنا مقصود تھی کہ جس کے لیے ایک تمہید آپ کی خدمت میں باندھی، اور اس کے ساتھ ہمارا ملکیت حقیقی کا تعلق ہے۔
یہ ایک نقطہ ہو گیا کہ قوت وہم کبھی ہم سے جدا نہیں ہوگی، اس کے اپنے اثرات مثبت بھی ہیں، لیکن زیادہ تر انسانی نفس منفی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو اپنے نفس کے اندر ڈالتا ہے وہ ڈالنے والی چیز خود منفی تھی، جیسے النظر سہم من سہام ابلیس، اس نے ابلیسی تیر اپنے وجود کے اندر ڈالا، تو اب قوت وہم سے اس کا تعلق پیدا ہوگا، تو قوت وہم تو کیا کیا خطرناک ترین تصویر کشی اس کے سامنے رکھ دے گی کہ جس سے اس کے جذبات انتہائی قوی طور پہ شہوانی انداز میں بھڑک اٹھیں گے۔ لہذا یہ مرحلہ انسان کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات الہی مطالب انسان وجود میں ڈالتا ہے، قوت وہم اس کی بھی تصویر کشی کرتی ہے، قوت خیال اس کی بھی تصویر کشی کرتی ہے۔ اس لیے یہ عرفا جب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قرآن کا نزول، اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ ترین نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے اترنے کو، ایک بلند ترین مقام پہ تھا، لا یمسہ الا المطہرون، یا کتاب مکنون، مکنون کہتے ہیں چھپی ہوئی کتاب، اعلی ترین جگہ پر تھی، پوشیدہ تھی، کسی کی رسائی نہیں تھی، وہاں سے نزول ہوا۔ اب نزول ہوا تو کس طریقے سے؟ ایسا یہاں پہ یہ مطلب ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ قوت خیال کے اوپر حروف سامنے آئے، عرفا کا نظریہ کہ خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرحلے کے اوپر اس کو حروف عطا ہوئے۔ بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جاتے، ہم نے خیال کے بارے میں گزشتہ دروس میں پڑھا کہ اس کا کام تصویر کشی ہوتا ہے۔ پہلا مطلب ہم سمجھ گئے کہ قوت وہم ایک قوت ہے، ملکیت حقیقی کا تعلق ہے۔ نمبر 2، اس قوت کی جگہ کہاں پر ہے، یہ مہم ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آئے ہم دوسرے نقطے کو ملاحظہ کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کے لیے مراحل جہان خلق کیے ہیں وہ 3 جہان ہیں۔ ایک عالم الہ ہے، وہ بھی غیر اللہ ہے، عالم الہ ہے۔ ایک اس کے بعد عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے۔ عالم جبروت کو عالم قیامت اور عالم عقل بھی کہتے ہیں، عالم ملکوت کو عالم مثال یا عالم خیال بھی کہتے ہیں، برزخ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، عالم ذر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور عالم ناسوت کو عالم مادہ یا عالم طبیعت بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 جہان ہیں۔ انسان کی روح اوپر سے نیچے کی طرف ہے، یعنی روح کی جو جڑ ہے وہ عالم عقل، عالم جبروت میں ہے، وہ فرشتوں کے جہان کے اوپر اس کی روح جڑی ہوئی ہے، وہاں سے وہ تنزل کرتی ہے، وہ نیچے کی طرف مزید طولانی طور پہ نیچے آتی ہے اور ملکوت سے تعلق قائم کرتی ہے، وہاں سے نیچے آتی ہے اور تنزل کرتی ہے، وہ عالم مادہ کے اوپر اجاگر ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بچے کی ولادت ہوئی۔ اب یہ طولانی طور پہ ہے۔ اب روح کا تعلق دیکھیں، جسم یہاں پہ، کیونکہ ہر عالم میں انسانی روح کو جسم اللہ نے عطا کیا ہے، ہر عالم میں 3 عالم ہیں، تو انسانی نفس کے اندر 3 آئینے بھی ہیں، اور انسان کے نفس کے اندر اس آئینے کے ذریعے سے اس جہان کی عکاسی ہوتی ہے، یعنی ہر عالم کی ایک چپ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، نفس کے اندر، روح کے اندر، اور اس چپ کی وجہ سے اس سے تعلق بھی ہمارا قائم ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس عالم سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اجنبی انسان جو ہے اس نے فرشتوں سے آگے جانا تھا۔ عالم انسان عرفا اس کو ایک جداگانہ عالم کے طور پہ متعارف کراتے ہیں، لیکن ابھی سمجھانے کی عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عالم روح، جسے عالم عقل کہتے ہیں، جسے عالم جبروت کہتے ہیں، یہاں پہ اس کی جڑ ہے، یہاں سے یہ پودا نکلا ہے۔ لیکن عرفا ذکر کرتے ہیں عالم انسان خود ایک عالم ہے، ایک جہان ہے، تو ہم کہیں گے عالم انسان سے یہ پودا نکلا ہے، چونکہ عالم انسان اس سے بالاتر ہے۔ عالم جبروت، یا آپ یہ کہہ لیں کہ عالم عقل سے بالاتر ہے، فرشتوں سے بالاتر عالم انسان ہے۔ چلیں ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں، کیونکہ 5 عوالم، 5 عوالم عرفا نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ہم جو سفر طے کرتے ہیں وہ 3 عوالم کا ہے۔ 5 عوالم انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن سفر جتنے عوالم کا ہوتا ہے وہ 3 ہیں ہمارے پاس۔ وہ عالم جبروت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ عرض کیا کہ جڑ یہاں پر ہے۔ اب بس روح کے لیے بقیہ 2 عوالم یہ اجنبی ہیں، یہ پردیسی ہیں،
یہ غریب الوطن ہے ان دو جہانوں کے اندر روح۔ بہرحال روح نے ادھر سے جھکی روح نیچے کی طرف عالم ذر میں، عالم ملاکوت، یا اسے قوس صعود کے طور پہ عالم برزخ بھی کہا جا سکتا ہے، یہاں پہ اس کے لیے برزخی جسم ہے، وہاں سے اس نے سر نکالا، عالم ملاکوتی جسم ہے، چونکہ ملاکوت نزول کے اعتبار سے کہتے ہیں، واپسی کے سفر میں اسی کے روبرو جب انسان پہنچتا ہے، یعنی جیسے ڈبل روڈ ہوتی ہے، جاتے ہوئے ادھر سے گئے، واپس آ رہے ہیں تو ادھر آ رہے ہیں، تو دونوں آپس میں برابر ہو گئے، اس لیے یہ ایک طور پہ نہیں ہے، یعنی کہنے کو تو خصوصیات ایک جیسی ہیں، لیکن نزول اور صعود یہ آنا جانا ڈبل روڈ کی مانند ہے۔ مثلا جب آ رہے تھے تو اس راستے سے آئے، اس راستے سے آئے تو جبروت کہلایا عالم، وہاں سے یا عالم عقل کہلایا، پھر نیچے اترے تو عالم ملاکوت یا عالم ظہر، بعض اوقات عالم ملاکوت عالم جبروت کو بھی احادیث اور آیات میں بعض اوقات اس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن عموماً جو علمی اصطلاح ہے کتابوں میں، یعنی جو شعبہ جات اور ڈپارٹمنٹس بن گئے، تو اس وقت جب ملاکوت کی اصطلاح ایجاد ہوئی تو وہ اسی درمیانے وسطی ایک مرحلے زندگی اور جہان کے لیے، یہ پوری جہان ہے، دنیایں ہیں، یہ کائنات ہیں، یہ لہذا یہ دوسری کائنات ہمارے پاس آ گئی عالم ملاکوت، اسے عالم ذر بھی کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ گفتگو ہوئی کہ جو قرآن کریم میں نے ذکر کیا ہے کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، یا جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ابن آدم غالباً ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ترجمے کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس بات جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس جگہ پہ انہوں نے سب نے کیا کہا کہ قالوا بلا کا، ہاں بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے اذ اخذ ربک من بنی آدم، اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا، یہ عالم ذر اس اعتبار سے تھا۔ وہاں سے نیچے آئے، اب چونکہ ڈبل روڈ کی مانند ہے، وہاں سے نیچے آئے تو عالم ناسوت ہے، عالم مادہ ہے، یہ یہاں پہ جسم مادی ملے گا روح کو، بس روح وہی ہے کہ جو اوپر سے نیچے جھک رہی ہے۔ عالم جبروت، وہاں پہ روح کی مثلا جڑ ہے، پھر اس نے تعلق قائم کیا عالم ذر یا عالم ملاکوت سے، وہاں پہ ادھر سے ابھی بند صورت میں، جب نزول ہے تو بند ہے یہ، پھر نیچے آئی عالم ناسوت، تو یہاں پہ انسانی جسم سے تعلق قائم کیا، اسی جسم سے اللہ تعالیٰ نے روح کو پھر نفس کو پھر پورے جسم کے اوپر حاوی کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی پورا جسم اس روح کے دائرے کے اندر آ گیا۔ یعنی اگر علماء بیان فرماتے ہیں اساتذہ گرامی کہ اگر غلط تعبیر بھی استعمال کرنی ہے تو حقیقت کے سب سے قریب یہ تعبیر ہے کہ روح کے اندر جسم ہے، جسم کے اندر روح کی تعبیر سب سے غلط ترین تعبیر ہے، بلکہ کیا ہے کہ روح کے اندر انسان کا جسم ہے، لیکن اسی جسم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کے اس کے اوپر حاوی کر دیا۔ یہ تو اترتے ہوئے ہیں، یہ آنے کا راستہ ہے۔ اب جب ہم واپس جا رہے ہیں تو واپسی کے سفر میں آغاز یہاں سے عالم مادہ سے ہے۔ اب جب واپس ہم پہنچیں گے عالم ملاکوت کے روبرو، کیونکہ ادھر سے گزر کے آئے گے، اس کے روبرو پہنچیں گے تو روبرو جو ڈبل روڈ کا حصہ ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ، ادھر برزخی جسم ہے۔ جب آئے تھے تو عالم عقل تھا، عالم عقل کے روبرو پہنچیں گے تو اسے کہتے ہیں قیامت۔ اب انسان کے وجود میں ان تینوں جہانوں کے عناصر موجود ہیں۔ اس مادی دنیا کا عنصر یہ مادی جسم ہے، برزخ کا جو عنصر ہے وہ قوت خیال ہے، اور عقل کا جو عنصر ہے وہ قوت عقل ہے، جو قوت جب عالم جبروت ہے، عالم قیامت ہے، اس کا جو عنصر ہمارے اندر موجود ہے، روح کے اندر جو قوت موجود ہے وہ قوت عقل ہے۔ لہذا یہ تین قوتیں تین جہانوں کی ترجمان ہیں، یہ تین قوتیں تمام قوتوں کے اوپر بالا ہیں، تمام قوتوں کے اوپر ان کی سرداری ایک نو موجود ہے، ان کے ماتحت بقیہ قوت گویا کے۔ اور انہی قوتوں کے اعتبار سے، کیونکہ ساری کی ساری خلقت اللہ ہی سے نازل ہوئی ہے، اللہ ہی سے خلق ہوئی ہے، اللہ ہی کی جانب سے آئی ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایجاد اور خلق فرمایا ہے ساری کی ساری، لیکن جب واپسی کا سفر ہے تو ہر کوئی اپنی توان کے مطابق رک گیا اور اسی جگہ کے اوپر اس کی حیات آگے کی قائم دائم رہے گی۔ اس لیے جوانوں کے لیے جو حیوان ہیں، حشرات ہیں، پرندگان ہیں، ان کے لیے قیامت نہیں ہے، لیکن برزخ ہے، برزخی دنیا ان کے لیے۔ ادھر کوئی پتھر ہے وہ موت کا شکار ہوتا ہے، کوئی کیڑا ہے، کوئی سونڈی ہے، کوئی ٹڈی ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی حیوان اور جانور چلنے پھرنے والا جو بھی مرتا ہے، حتیٰ چونٹی وہ بھی مرتی ہے، تو اس کا پھر ایک برزخ ہے اس کے لیے، اس کی بھی ایک جان تھی، اس کی بھی ایک حیات تھی، اب وہ برزخی حیات جی رہی ہے اور بسر کر رہی ہے، لیکن اپنے اس کے مطابق جو ان کا سلسلہ زندگی ہے۔ اس لیے اسی مرتبہ وجودی کے اوپر جو وجود اس سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، کمزور وجود کے مالک ہیں یہ سارے کی ساری خلقت، انسان ان سب میں سب سے قوی وجود کا مالک اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، لیکن یہ بھی جو اپنے اندر پایا اسی جگہ تک پہنچے گا، واپسی کا سفر۔ تو واپس اللہ کی طرف، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، قرآن نے بہت کثیر آیات میں اس بات کو ذکر کیا، سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، واپسی کا سفر سب کا ہے، لہٰذا یہ نزول ہوا، اب واپس بھی انسان نے اسی طرح جانا ہے۔ بس تین جہانوں کی ترجمان قوتیں ہمارے نفس کے اندر، اور یہ قوتیں ان تین جہانوں کی ترجمان ہیں، اور اس ترجمانی کے نتیجے میں انسان ان سے تعلق بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب تک مادی تعلق قوی ہوگا برزخی جہان کھلے گا نہیں، ترجمانی ہو رہی ہے، قوت خیال کام کر رہی ہے، لیکن اس جہان میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، یعنی آئینے میں اس جہان کو، ایک دفعہ آئینے میں اس جہان کو دیکھتا ہے تو آئینہ خیال صاف ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر میں نے اس مادی جہان کے اندر دیکھنا ہے تو آنکھ صاف ہونی چاہیے، موتیا آ جائے، سفید یا کالا موتیا، تو ایک جھلی آ جاتی ہے، ڈاکٹر اسے جا کے پھر ہٹاتا ہے، وہ صاف کرتا ہے اس آئینہ آنکھ کو، پھر آنکھ وہ آشکار اور واضح طور پہ دیکھتی ہے۔ اسی طریقے سے مرض لاحق ہوتا ہے تو زبان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، ذائقے کو کھو دیتی ہے، مرض کو دور کرنے کے لیے شفافیت ضروری ہے، دوا انسان کھاتا ہے، مرض سے نجات پیدا کرتا ہے، صحت لوٹ کے آتی ہے، اب ذائقوں کو چکھ سکتا ہے۔ یہ مادی دنیا میں اسی طرح ہے، لہذا مادی دنیا بھی دھندلی ہو جائے گی اگر مادی آئینے جو ہیں وہ خاک آلود ہو جائیں۔ اسی طریقے سے برزخی دنیا بھی وہ ہمارے لیے آلودہ ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت خیال جب گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جائے تو یہ آنکھ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گی، یہ صرف جو حس سے معلومات ملی ہیں اسی کو پھرا کے سامنے ہمارے لاتی رہے گی۔ اب یہ آئینہ تھا کیونکہ انسان حد اقل یہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو برزخ کا جہان ہے یا ملاکوت ہے وہ اس کی مانند، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بچے کی کل کائنات ماں کا پیٹ ہے، لیکن ماں کے پیٹ کی اس مادی جہان سے جو نسبت ہے، اس مادی جہان کی برزخ کے جہان سے وہی نسبت ہے۔ برزخ کا جہان بہت وسیع ہے، اور پھر قیامت کا جہان تو برزخ سے بھی وسیع ہے، کیونکہ برزخ شکم مادر کی مانند ہے قیامت کے جہان کے سامنے۔ ہم تو اسی مادی جہان کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں آسمانوں کی طرف تو عقل تھک جاتی ہے اور نظریں جھک جاتی ہیں۔ برزخ اللہ نے کتنی وسیع بنائی ہے، پھر قیامت کتنی وسیع ہے، لیکن انسان جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے برزخ میں، چونکہ برزخی حقائق ہیں، حقائق سے تعلق انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا۔ اب انسان کے وجود کے اندر قوت خیال اگر آلودہ ہو جائے، کیونکہ اب دو طرح سے انسان دیکھ سکتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ جو ترجمان ہے اس برزخی جہان کا، اس سے استفادہ کیا آپ نے، قوت خیال کے آئینے میں دیکھا، قوت خیال چونکہ اس کی ترجمانی کر رہی ہے، عکاسی کر رہی ہے، جو کچھ برزخ میں ہے آپ قوت خیال کے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں اور قوت خیال اسے دکھاتی ہے۔ یعنی آپ ایک دفعہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، قوت خیال کی مدد سے دیکھنا جیسا کہ ٹی وی میں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ خود جھانک کے دیکھتے ہیں اس جہان کے اندر، یہ بڑی قوی قوت ہے، خود ادھر کا چکر لگا کے آ گئے۔ عرفاء میں کئی ایسی بزرگ شخصیات ہیں، لیکن ادھر کا چکر لگانے کے لیے مرحلہ موت تک پہنچنا ضروری ہے، جسے عرفاء ارادی موت سے تعبیر کرتے ہیں۔
وہ نفوس جو ارادی موت کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی بڑا ضعیف سا تعلق نفس اور روح کے اندر رہ جاتا ہے، بہت ضعیف سا تعلق، جب اس مرحلے تک کوئی نفس اپنے آپ کو پہنچا دے، یہ جھانک کے آ رہا ہے ابھی ادھر سے، وَإِلَّا وہ قوت خیال کو پاک کرتا ہے، اور پاک کرنے کے بعد جو وہاں پہ عکاسی ہوتی ہے، اس عکاسی کے ذریعے سے بہت سارے حقائق کو جانتا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ عقل، کیونکہ عقل بھی اسی طرح ایک دفعہ خود قیامت میں جھانک کر ایک نفس آ جائے، ایک مرتبہ عقل کے آئینے میں ان حقائق کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ دو مراحل اور مراتب ہمارے پاس آ گئے۔ یہاں پر ابن سینا اور دیگر فلاسفہ میں کچھ ایک نوع اختلاف پیدا ہوا، اور وہ یہ ہے چونکہ 3 جہان ہیں تو 3 ہمارے پاس بنیادی طور پہ آنے چاہیے، 3 جہان تو 3 بنیادی ترین قوتیں۔ اب یہاں پہ جو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے 4 چیزوں کو ذکر کیا، کیونکہ یہ قوت ادراکیہ ہیں، انسان ان قوتوں سے کرتا کیا، درک کرتا چیزوں کو۔ یہ تیسرا نقطہ کہ ابھی ہم اس میں اقوال میں وارد نہ ہوں، چونکہ نتیجہ لینا بھی ہمارے لیے بڑا آسان انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹس ہم نے جس طرح سے آگے چلے ہیں، کہ پہلا پوائنٹ تھا کہ انسان کے نفس کے پاس قوتیں اور وہ ملکیت حقیقی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ بنیادی ترین قوتیں یہ 3 ہیں ہمارے پاس، اور ان 3 کی بنیادی ہونے کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ 3 جہانوں کی ترجمان ہمارے پاس موجود ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جہان ہمارے پاس اگرچہ 3 ہیں لیکن قوتیں 4 ہیں۔ مادی جہان مادی حس سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، خیالی جہان جو ہے وہ صورت خیالی ہے، وہاں پر بھی حواس کا استعمال کرتا ہے لیکن مادہ نہیں ہے، صورت ہے۔ چونکہ خیال جو ہے، قوت خیال، وہ چونکہ برزخ کا ترجمان ہے، تو برزخ ہے ان دونوں کے درمیان۔ ایک طرف سے دیکھیں تو مادی ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو عالم عقل کے ساتھ پیوست ہے، یعنی دھاگے کے 2 سروں کی طرح یہ قوت خیال کا ایک سرا اس مادی جہان کی خصوصیات سے وابستہ ہے، اور دوسرا سرا عالم عقل یا عالم قیامت، عالم جبروت کی خصوصیات سے وابستہ ہے۔ کیسے؟ اس مادی جہان کے اندر مادہ بھی ہے اور صورت بھی ہے، رنگ برنگ کی چیزیں، لیکن مادہ اور شکل و صورت کے ساتھ ہے، نقش و نگار جسے آپ کہتے ہیں۔ قوت خیال میں مادہ نہیں ہے لیکن رنگ برنگ، شکل و صورت، یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے ٹی وی کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ اب ٹی وی کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے اس کا، ادھر نہ آسمان کا وزن ہے، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ گاڑیوں کا، نہ بلڈنگ کا، کسی چیز کا وزن نہیں ہے، بس ویٹ نہیں ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے قوت خیال اور برزخ میں ویٹ نہیں ہے، عالم برزخ کے اندر بھی ویٹ نہیں ہے، وزن نہیں ہے، لیکن صورت ہے، رنگ ہے، قد کاٹ ہے، طول عرض ہے، لیکن مادہ نہیں ہے۔ لیکن بس عالم مادہ میں کیا چیزیں تھیں؟ مادہ اور صورت دونوں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، اب ہم اسے مادہ ایک اصطلاح فلسفی بھی ہے اور صورت بھی ایک اصطلاح فلسفی ہے، ابھی ہم اس معنی سے نہیں لیتے، اس معنی سے بھی لیں تو ہمارے پاس ایک جاندار معنی آ جاتا ہے، لیکن ابھی آپ اسی اعتبار سے دیکھیں جو ہم لوگوں کے ذہن میں مادہ اور صورت کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ دوسرے مرحلے کے اوپر جب آپ آتے ہیں برزخی معنی میں، تو برزخ میں اب اس عالم مادہ کا ایک عنصر تو نہیں ہے کہ ویٹ، مادہ نہیں ہے ادھر، لیکن دوسرا عنصر پایا جاتا ہے، رنگ اور صورت اور طول اور عرض اور قد کاٹ، یہ پایا جاتا ہے۔ بس اس اعتبار سے وہ کیا ہو گیا کہ یہ عالم مادہ سے وابستہ ہے۔ عالم عقل وہ نہ مادہ رکھتا نہ صورت رکھتا ہے، صرف معنی ہے، ادھر معنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ معنی ہے تو ادھر سے چونکہ مادے سے جب جدا ہوا تو اس اعتبار سے غیر مادی ہونے کے اعتبار سے عالم عقل اور عالم معنی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انسانی نفس ہے، انسانی نفس ان 3 قوتوں کا حامل ہے۔ بس اس طور پہ ہمارے پاس 3 ہی بنیادی چیزیں ہوگی۔ ایک ہے حس مادی، جسے ہم کہتے ہیں کہ حواس 5 سے ہم نے یہاں پہ تمام احساسات ہم یا 5 سینسز ہو گئے، یہ عالم مادہ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہو گیا عالم خیال، قوت خیال۔ اب قوت خیال بھی ہم ایک نوع اس کو کہہ لیں کہ حصی ہے، صورت اور رنگ رکھتی ہے،
درست یہ بھی بات ہو گئی. بس ان دونوں جہانوں کو آپ کسی طور پہ حسی اور قوت خیال کو ایک طور پہ غیر مادی قرار دیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک مرحلہ حس آ گیا. دوسرا مرحلہ ہمارے پاس آ گیا معنی. تیسرا ہمارے پاس اور کوئی عنصر نہیں ہے، بس یا معنی ہے یا حس ہے. مادی جہان میں انسان ہر حسی چیز کو اپنے جسم سے احساس کر سکتا ہے، لیکن جو چیز حسی نہیں ہے، معنی نہیں ہے، ہمارا بدن اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، بدن کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا قوت خیال ایک نوع معنی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک نوع حسی چیزیں بھی، رنگ برنگ اور طول عرض وغیرہ ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں معنی کی طرف. تو بس ایک دفعہ خالص معنی ہے، ایک دفعہ خالص حس ہے، اور ایک ملاوٹ شدہ ہے، حس بھی ہے اور معنی بھی ہے، یعنی دونوں خصوصیات ہیں. بس عالم حس عالم مادہ ہے. عالم معنی جو ہے وہ اس عالم معنی کا تعلق جو ہے وہ خالص معنی سے ہے، اور ان دونوں کے درمیان کے جو مرحلہ ہے وہ دونوں کی ایک خصوصیت رکھتا ہے. یہ ہمارے پاس اس کا یہ مطلب ہوا کہ حس اور معنی کی ترکیب کے علاوہ کوئی ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے. تو وہم کہاں پہ آ گیا؟ اس جگہ پہ بعض نے اس طور پہ یہ اشتباہ کیا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس 4 بنیادی قوتیں ہیں. لیکن عرفاء اور حکمت مطالعہ اور اکثر بیشتر فلاسفہ نے پھر یہ آ کے تحقیقات کر کے باور کرایا کہ نہیں، اصل میں صرف اور صرف ہمارے پاس 3 ہی قوتیں ہیں. وہ کہیں گے پھر وہم کہاں پہ آتا ہے؟ کیونکہ وہم یقیناً حس میں تو نہیں ہے. نمبر 2، وہم یقیناً خیال میں بھی نہیں ہے. پھر کہاں پہ ہے وہم کا تعلق؟ وہم کا تعلق عالم معنی سے ہے، لیکن عالم معنی تو عقل کو کہتے ہیں، تو وہم تو عقل نہیں ہے. تو یہاں پہ علماء نے ذکر کیا کہ عقل 2 طرح سے ہے. ایک دفعہ عقل ساقط ہے، یعنی کام نہیں کر رہی، اور ایک دفعہ عقل فعال ہے، یعنی کام کر رہی ہے. لیکن ہر 2 صورتوں میں معنی سے تعلق رکھے گی. اگر عقل فعال ہو تو وہ کلیات کا استنباط کرتی ہے، کلیات کو اخذ کرتی ہے. ادھر اس میں نہ مادہ ہے نہ صورت ہے، جیسا کہ ماہیت انسان، جیسا کہ ماہیت حیوان، ماہیات کی دنیا جسے ہم کہتے ہیں، نہ اس میں مادہ ہے نہ صورت ہے. حقیقی اس کی تعریف جسے آپ کہتے ہیں منطقی تعریف، جو کہ حد تام یا حد ناقص سے ہوتی ہے. لہذا یہ کلیات اخذ کرنا ہے. اب کلیات میں بھی پھر بعض کلیات صرف ماہیات نہیں آتی، کیونکہ کلیات میں ثانویہ منطقیہ اور ثانویہ فلسفیہ بھی ہیں، اس لیے ایک وسیع ایک دنیا ہے کلیات کی. لیکن جب عقل کام نہ کر رہی ہو، ساکت ہو، خاموش ہو، غیر فعال ہے، غیر متحرک ہے، یہاں سے وہم آتا ہے. وہم جو ہے وہ عقل ہی کا ایک نازل اور تنزل شدہ ایک صورت ہے، یعنی عقل کا سب سے نچلا مقام وہ وہم ہے. لہذا وہ نہ خیال کے مرحلہ ہے نہ حس کا مرحلہ ہے. اس کی آسان مثال، اور اس مثال پہ آج اختتام کرتے ہیں، اگر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہم کے حوالے سے مزید پڑھ سکے تو پڑھیں گے. مثلا حس سے آپ بہت ساری چیزیں درک کرتے ہیں، جیسے رنگوں کو دیکھنا آنکھ کے ذریعے سے، ہاتھوں سے لمس کرنا، یہ واضح ہے ہمارے لیے. قوت خیال میں آپ بہت سارے منظر دیکھتے ہیں، جیسے ٹی وی میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا جیسے آج ہم نے حدیث پڑھی، بد نظری جو ہے وہ نامحرم کی طرف نگاہ شہوانی، وہ شیطان کا ایک تیر ہے. شیطان کا ایک تیر لگ جائے، قوت خیال اسے مختلف صورتیں دیتی ہے. اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں جنہیں ہم درک کرتے ہیں، جنہیں ہم پکڑتے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ تھوڑا طولانی بیان کا محتاج ہے کہ درک سے کیا مراد ہے. کیونکہ ہر قوت جو ہے نا وہ شکاری ہے، شکار نہیں ہے، شکاری ہے. شکاری نے شکار کرنا ہوتا ہے، تو ہر قوت شکار کرتی ہے. جیسے آنکھ شکار کرتی ہے، پکڑ کے نفس کے حوالے منظر کر دیتی ہے. کان شکار کرتے ہیں، پکڑ کے آواز نفس کے حوالے کرتے ہیں. زبان شکار کرتی ہے، ذائقے کو پکڑ کے نفس کے حوالے کرتی ہے.
اسی طریقے سے قوت خیال شکار کرتی ہے، پکڑتی ہے معنی کو یا صورہ حسی کو اور پھر اس کو شکل دے کے نفس کے حوالے کرتی ہے۔ قوت وہم بھی شکاری ہے، شکار کرتی ہے، وہ اسے درک کہتے ہیں، آسان ابھی زبان میں اتنا ہی عرض کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو قوت وہم شکار کرتی ہے وہ کیا شکار کرتی ہے؟ آیا حسی تصویر یا خیال کی مانند جس میں صورہ مادہ نہیں ہے؟ نہیں، صرف معنی شکار کرتی ہے۔ جیسے مثلا دو دوست ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے انسیت اور الفت کا ایک احساس اندر برپا ہوتا ہے۔ یہ جو معنی انسیت اور الفت ہے یہ معنی قوت وہم کے ذریعے سے درک ہو رہا ہے۔ ماں ہے اپنے بیٹے کی محبت اپنے نفس کے اندر درک کرتی ہے۔ یہ جو ماں نے بچے کی محبت کو درک کیا ہے یہ قوت وہم کے ذریعے سے کیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ محبت کوئی حسی چیز ہے؟ نہیں۔ کوئی صورت رکھتی ہے؟ محبت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج تک کبھی آپ نے محبت کے معنی میں شکل بنی ہوئی نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، ایک رویے کو احساس کرتے ہوئے کوئی تصویر کشی کر دی جائے الگ چیز ہے، محبت شکل کی صورت میں کبھی نہیں آتی، کیونکہ محبت ایک معنی ہے، دشمنی ایک معنی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس درد ایک معنی ہے، بہت ساری چیزیں مثلا غم زدہ ہونا، خوف کا شکار ہونا، یہ معانی ہیں۔ ان معانی کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ قوت وہم کا۔ کلیات تک پہنچانا کام ہے حقیقی عقل کا، کیونکہ عقل ہے جس نے معنی پکڑنا ہے۔ تو عقل جب تنزل کرتی ہے، عقل کا سب سے نچلا درجہ، جیسے انسانی روح کا سب سے نچلا درجہ انسانی جسم کہلاتا ہے۔ انسانی جسم علماء کے باقول تنزل روح ہے۔ روح جب زمین کے اوپر اتری اور زمین کے اوپر اترنے میں جو اس کے سامنے سب سے نچلا مقام ظاہر ہوا وہ انسانی جسم ہے۔ اسی طرح عقل کا سب سے تنزلی اور سب سے نچلا مقام وہ مقام قوت وہم ہے۔ اس نے معانی پکڑنے ہیں، خالص معانی ہے وہ۔ ان معنیٰ کو پھر قوت خیال شکل دے گی، وہ الگ چیز ہے، لیکن قوت وہم ان معانی کو پکڑتی ہے۔ اور انسان اصل میں یہ قوت وہم میں وسوسہ شیطان آ کے کرتا ہے، وہ معنی خود ساختہ قوت وہم کو دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا تعلق بنتا ہے شیطان کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ، اس کو کوشش کریں گے اگلے درس میں ملاحظہ کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔